عبادت کرو۔ اگر ہم سورہ ہود کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، اور انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ہر نبی کی دعوت اور ان کی بات کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تھا وہ پیغام جو انسانوں تک، انسانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے ان کو بھیجا، پیغام ان کو یہی دیا، سارے کے سارے اپنی اپنی قوموں کو، اپنے اپنے مخاطبین کو آگاہ کر دو، بتا دو، لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، تم سب صرف میری عبادت کرو۔ تو بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گئی، انسان سب سے زیادہ شرف والا، مقام والا، عزت و احترام والا، ساری کائنات اللہ نے اس کے لیے مسخر فرما دی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ تعالی کا فرمان ہے، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ آسمانوں کی، زمین کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے تم پر اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بدرجائے اتم پورا فرما دیا۔ اس قدر اللہ تعالی نے عزت دی ہے، جب ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کے لیے مسخر فرما دی ہے، تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ سبق آج یاد کرنے کی ازحد ضرورت ہے کہ آج انسانوں کو، اور میں یہ عرض کروں بالخصوص مسلمانوں کو، اپنا مقصد زندگی بھولا ہوا ہے۔ انبیاء کرام اور بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق اپنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر وقت اپنی امت کو سمجھایا، یاد کروایا، اور اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اگر عبادت کی جائے تو انسان دنیا کے اندر بھی راحت پا سکتا ہے، سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی غموں پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد اہل علم کا، مفسرین کا متفق کا فیصلہ ہے، یعنی الموت، موت آنے تک انسان کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الحجر پارہ نمبر 14، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہماری زندگی بھر کا کرنے کا کام سکھا دیا ہے، اور اس کی یاد دہانی کے لیے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے، جتنے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اولو العزم پیغمبروں میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا جا بجا ذکر ہے۔ ان کا جب اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، تو اس میں سر فہرست یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
یقین جانو اللہ میرا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم سب بھی اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ آج ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، اس کی پہچان بہت مشکل ہے، آج صراط مستقیم پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے نام یہ پیغام، اور وہ پیغام اللہ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے تاکہ اہل قرآن اس پیغام کو سمجھیں، تاکہ انہیں صراط مستقیم کو پانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے عبد اپنے اور اپنے معبود یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کے درمیان تعلق کو برقرار رکھے۔ انسان کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق عبد اور معبود کا ہے۔ انسان عبد، اللہ تعالی معبود ہے۔ یہ عبد اور معبود کا تعلق برقرار رہ سکتا ہے عبادت کی صورت میں۔ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اور جو جس قدر زیادہ اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو بھی ہم دیکھیں، اس کے اندر جا بجا انہی باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہی حکم دیا، اور آپ نے پھر اپنی قوم سے یہ بات بھی دو ٹوک لفظوں میں فرما دی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 56 اور سورہ المؤمن اس میں آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے اس بات سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، التجائیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی میں عبادت کروں، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس کی آپ نے عبادت کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا حل بھی دیا اور جواب دیا، قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ فرما دیجئے اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، تم شک میں مبتلا ہو، شکوک اور شبہات کا شکار ہو، تو پھر سنو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں گا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تم سب کو فوت کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی تمام روحوں کو قبض فرما لیتا ہے، اللہ ہی فوت کرتا ہے، تو وہ اللہ جو تمہیں فوت کرنے والا ہے میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ سورہ یونس کی اس آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت، جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے، سب سے عرفہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں ہم نے آپ کے ذکر خیر کو اونچا کر دیا ہے۔ تو وہ اس قدر بلند مقام والے، اس قدر اعلی مقام پر فائز سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ اور ہم قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملے گی، جہاں جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے مناصب عالیہ یا آپ پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ان کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی صفت عبد کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہی اہل علم کا یہ اس حوالے سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ معراج کا سفر
اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں کی بلندیوں پہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور بے شمار آیات دکھائیں، اور انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات، پھر نماز کی صورت میں عظیم الشان عبادت کا تحفہ دیا۔ آپ اندازہ کریں، دیگر عبادات اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمائیں، لیکن نماز جیسی عبادت اس کی فرضیت کے لیے اس تحفے کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کرنے اور پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے مصطفیٰ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا۔ اس سے بھی عبادت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے